مکہ یہ کعبۃ اللہ کی جو پوجا پاٹ کرتے تھے تو کعبے کو خدا کا گھر مانتے تھے، وہ اپنے آپ کو کعبہ کا مجاور، خدا کی ذات کے منکر داہریہ وہ نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے صفات میں دوسروں کو شریک کرتے تھے، اختیارات میں دوسروں کو شریک کرتے تھے، کہ جیسے بڑے بڑے بادشاہ کے نیچے وزیر مشیر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ بڑا بادشاہ ہے اور اس کے نیچے یہ اس کے معاون و مددگار ہیں، جس کے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں ان کی موڑتا نہیں اور ہماری سنتا نہیں، کسی سے بھی کام کرانا ہو تو اس کے چپڑاسیوں کے ذریعے سے، چمچوں کے ذریعے سے، چھوٹوں کے ذریعے سے، ایسے ہی اللہ تک ہم پہنچتے ہیں، براہ راست ہم نہیں پہنچ سکتے، جبکہ رب کا اعلان یہ ہے کہ اگر میرے بندوں میں سے کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہہ دیجئے انی قریب، میں بہت ہی قریب ہوں، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے کہاں جائیں، ہم نے اللہ سے ملنا ہے کتنا سفر کرنا پڑے گا، کہاں کا ویزا لینا پڑے گا، کتنا تیاری کرنی، فرمایا کہیں تیاری کی ضرورت نہیں، جہاں تو ہے جہاں اللہ مل سکتا ہے، انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ اور اعلان کر دیا کہ جب بھی کوئی مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں، قبول کی بھی کرتا ہوں، میں اس کی دعا کو سنتا بھی ہوں، قبول کی بھی کرتا ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری جو سانس والی رگ ہے یہ تمہارے اتنا قریب نہیں ہے جتنا رب تمہارے قریب ہے، تمہاری سانس والی رگ سے بھی، گویا دوسرے لفظوں میں ہم خود آپ اپنے اتنا قریب نہیں ہیں جتنا ہمارا اللہ ہمارے قریب ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس عذاب کو تم جلدی مانگتے ہو اس کا کچھ تمہیں ابھی جلدی مل جائے گا، اور وہ ملا ہے حضور کے ہجرت کرنے کے دوسرے سال غزوہ بدر، جو اسلامی مارکوں اور جنگوں میں سے، جہادوں میں سے پہلی جنگ ہے، اس میں ان کو پتہ چل گیا کہ بڑے بڑے 70 سرغنے کافروں کے مارے گئے اور 70 ان کے قیدی بن گئے، حالانکہ یہ 1000 کے قریب تھے اور اسلحہ سے مسلح تھے، جنگ کی تیاری سے آئے تھے، اور مسلمان 313 تھے، اور وہ بھی نہتے تھے، خالی تھے، غربت کی حالت میں تھے، جنگ کی نیت سے مسلمان اس واقعے میں آئے ہی نہیں تھے، یہ تو آئے تھے کہ ایک قافلہ تجارتی گزر رہا ہے اس پر حملہ کرتے ہیں، اس کو لوٹتے ہیں، اس کو قابو کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کا جو مال جا رہا ہے یہ کافروں کو جا کے معاشی طور پہ مضبوط کرے گا، اور وہ ان کی قوت معیشت ہمارے خلاف استعمال ہوگی، لہٰذا ہم حفظ ما تقدم کے طور پہ ان کی اس مال کو، اس کمک کو قابو کرتے ہیں تاکہ یہ مالی طور پر کمزور ہو۔ یاد رکھیے کسی کی بھی اگر کسی